سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الجود ذي الكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله الفاتحة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد بہت سے انسان خواہشات تو رکھتے ہیں کہ بھئی ہم بڑے اچھے اچھے عمل کریں، زیادہ کریں، تعداد بھی زیادہ ہو۔ جب دیکھتے ہیں بھئی کوئی آدمی ہے بہت زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے یا بہت زیادہ خیرات کر رہا ہے یا بہت زیادہ تلاوت قرآن کر رہا ہے یا تسبیحات کر رہا ہے یا ذکر بہت زیادہ کر رہا ہے، دل میں دیکھنے کے بعد آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ماشاءاللہ میں بھی تہجد گزار ہو جاؤں، بھئی میں بھی اتنے زیادہ نفل پڑھوں، ہوتی انسان کے دل میں، اور خواہش تو ہے بیچاری میں، لیکن ہمت نہیں ہوتی کرنے کی، ہمت نہیں ہوتی بیچارے میں کہ بھئی میں چاہتا ہے، دل بھی کرتا ہے، لیکن بس یہ ہے کہ کروں کیسے، 1000 تسبیح کیسے ہوگی میرے سے، تہجد میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، پھر بڑا میرے لیے بڑا مشکل اٹھنا صبح، نیند نہیں پوری ہوتی، بھائی اشراق پہ بیٹھنا یہ تو بڑا مشکل رہتا ہے، بڑا جسم تھک جاتا ہے، نیند آنے لگتی ہے۔ بعض اوقات ایسے ہی ہے میرے ساتھ، بیچارے لوگ آتے ہیں، خواتین بھی مرد بھی، ایسے کیسے ٹھیک ہے ہم بیعت تو ہو جائیں گے، ڈر لگتا ہے، کس چیز سے ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں کتنے وظیفے کرنے پڑیں گے پھر ہمیں، پتہ نہیں آپ کیا کیا ہمیں بتا دیں، میں بھی کیا بتاؤں، نہیں سنا ہے جائیں کسی کے پاس تو پھر وہ بیعت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اتنی تسبیحات کرو بھی، اتنے وظیفے کرو، اور چیز تم نے پڑھنا بھی ہے، اور بس یہ ڈر لگتا ہے۔ اچھا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے جی، ہم ہو نہیں سکیں گے، بڑا اچھا جواز دیتے ہیں، ہم سے ہو نہیں سکے گا پھر ہم گناہ گار ہوں گے۔ اچھا تو پھر نہیں کریں، نہیں جی پھر شوق تو ہے، اکثر ہوتی ہے ایسی باتیں، شوق تو ہے بھائی، ہر ایک کے ساتھ ہوتی، میرے ساتھ بھی یہ ہوا، سبھی یہ کرتے ہیں لوگ۔ آپ کہہ دیں گے جی پھر تہجد پڑھو تو ہم سے تہجد نہیں ہوگی تو پھر گناہ ہوگا ہمیں، آپ نے کہنا ہے اتنی تسبیح کرو، ہم پھر تسبیح نہیں کر سکیں گے تو گناہ ہوگا۔ بیٹھے ہوئے ہمارے جواب ماشاء اللہ سنتے رہے، تو جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، ہم کیسے کریں، دل کرتا ہے جی ہم بھی توبہ کر لیں، میں کیوں نہیں ہوا، بس کیا بتائیں، بس کام ہمارا ایسا ہے، اب یہ بانے ٹھوکر شروع کر دیں گے، کر نہیں سکتے ہم۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن کیا کہتا ہے، سبحان اللہ، چھوٹی سی بات ہے، دیکھیں سبقت لے جاؤ، مال کمانے میں، دولت کمانے میں، مکان کمانے میں، باتیں ماننے میں، گندے کام کرنے میں، ابھی تک آج تک میں نے نہیں دیکھا کسی کو۔ صحیح رات بٹھاؤ نا اس کو کہ جی بہت اچھی فلمیں چلنی ہے،
تو اور لے آؤ، ہم بھی وہ بھی دیکھیں گے، تھکے نہیں. آنکھیں چھوٹی ہو جاتی ہیں صبح، ملتے رہیں گے، وہ دیکھتے رہیں گے. بھائی گپیں چل رہی ہیں، مہمان آ گئے، جھوم رہے ہیں، بیٹھے سائڈ، حالانکہ کوئی بات نہیں ہے، یوں کرے جا رہے ہیں، بیٹھے. مشکل سے مشکل غلط کام ہوگا نا، بہت مزہ آئے گا کرنے میں. زیادہ تکلیف ہو جائے، کوئی ان کو موٹیویٹ کرنا پڑے، کہنا پڑے، بلکہ ہٹانا پڑتا ہے، یہ نہیں کرو. کتنی ممتاز بات ہے. اللہ سبحانہ کیا فرماتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کی طرف بڑھو. ہم کس طرح بڑھتے ہیں؟ برائیوں کی طرف بڑھتے ہیں. عجیب بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام حق ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے، اور وہ ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. وہ ہم کہتے ہیں کہ بڑا مشکل ہے، تہجد نہیں. اللہ نے تو کہا نیکیوں کی طرف بڑھو، تو بڑھ سکتا ہے آدمی، وہ نہیں بڑھ سکتا. لیکن وہ جی حضرت یہ تو پھر چھوڑ دیں. پھر اگر ایسی بات ہے پھر اچھا جی، پھر بعض جو ہو جاتے ہیں. بس یہ ایک ذرا خیال رکھنا. کچھ لوگ آتے ہیں، میں جی بڑا مصروف آدمی ہوں، بڑا سست، خود ہی کہہ رہے ہیں بہت سست ہوں، بس تھوڑا سا چھوٹا سا کوئی وظیفہ دے دیں، زیادہ نہ ہو جائے. بس یہ ہے کہ تھوڑا بس صبح کر لوں، بس صبح ہو جائے، یا صبح بھی ناچ کر سکتے، دوپہر میں کوئی 5 منٹ کی ہو جائے بس. اچھا بھائی دعا یہ کریں ساری مشکلات دور ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں، پریشانی دور ہو جائیں. کاروبار ذرا مندہ ہو گیا ہے، کاروبار چل پڑے، گھر میں جی بڑے اولاد نافرمان ہوئی، اتنی لمبی لسٹ. اور وظیفہ کتنا؟ بس 5 منٹ کوئی. اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ فاستبقوا الخیرات. یہ انصاف ہے؟ کیسے انسان ہے؟ کتنی زندگی باقی ہے ہماری؟ کتنی کما سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، کتنا کما سکتے ہیں؟ کچھ دراخت میں جو ہمیں کمائی چاہیے، کتنی تیزی سے وقت جا رہا ہے، ضائع کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو جب اللہ نے کہا ہے تو اس کا کوئی حل ہے. سوچیں. بات اصل یہ ہے کہ چھوٹا سا فارمولہ بتاتا ہوں. چل رہے ہیں کہ ماشاءاللہ سب لوگ، چھوٹا سا فارمولہ، بڑے سے بڑے تہجد گزار بن جائیں گے انشاءاللہ. بڑے سے بڑے ذکر، بلکہ اتنا ذکر کریں گے تو روکنا پڑے گا، یار بس کرو، بہت ذکر ہو گیا. یہ ہم نے دیکھا ہوتا ہی ایسے. نہیں جی عورتیں، اب بھائی صبر تو کرو. وہی عورتوں خاص جو کہہ رہی تھی نہیں جی ہم بچوں کا معاملہ یہ ہے، بھائی 2 تصویر دے دیں زیادہ، پھر وہی جی اور دیں. حالانکہ ذکر تو بڑھاتے ہو. کیا وجہ؟ فارمولہ بتاؤں آپ کو، کریں گے آپ تو ماشاءاللہ پہلے ہی کر رہے ہیں، لیکن آگے ترقی ہونی چاہیے نا. وہیں اٹکے 20 پہ اٹکائے ہوگی، 10 پہ اٹکائے ہوگی، 30 پہ اٹکائے، 50 پہ. نقش بندی کھاتے بھی اچھا ہیں اور ذکر بھی زیادہ کرتے ہیں. ہمارے بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ کا یہ قول تھا، اچھا کھاؤ، خوب کھاؤ اور خوب ذکر کرو. ماشاءاللہ. دوسرے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا کھاؤ بھائی، تھوڑا کھاؤ، زیادہ نہ کھاؤ. ہمارے یہاں کہتا خوب کھاؤ، جتنا کھاؤ اس کا حق بھی ادا کرو. پھر یہ نہیں کھاتے رہو پھر ذکر نہ کرو. ہمارے یہاں کیا کہتے ہیں؟ اچھا لباس پہنو، اچھی رہائش رکھو حلال چیز سے، اچھی رونق رکھو، صاف ستھرے رہو، جنگلوں میں نہ رہو. ہمارا کیا کہتے ہیں نقشبندی؟ دنیا میں رہو، دنیا کے ساتھ رہو، لیکن دنیا کے ساتھ تو ہو، اللہ کے ساتھ رہو. نہ دنیا کو چھوڑو اور نہ اپنے اللہ کو چھوڑو. بڑا اچھا نقشبندی سلسلہ ہے نا. اللہ کا شکر کرنا چاہیے نا. کوئی ہمارا شیخ نہیں کہہ رہا. سب سے پہلے جو حضرت نے مجھے ایڈوائس کی تھی، پتا تھا دنیا دار آدمی آئے گا سے اور کام اس کی کیا ہے، تو سب سے پہلے ایڈوائس مجھے یہ کی تھی. یاد رکھو فاروقی صاحب فقیری لائن میں آپ آ رہے ہیں. پتا تھا پھر یہ تو ہاتھ لگ رہا ہے کسی درویش کا. غوث تھا وقت، میرا ہاتھ لگ گیا تو سب نخرے ختم ہو جائیں گے، اس کے پیسے ویسے سارے بھول جائے گا. تو پہلے سمجھا دیا کہ ایک چیز کا خیال رکھنا. اب آپ فقیر بننے جا رہے ہیں، اس وقت تو امیر تھے بہت بڑے، یہ سوچ بھی نہیں کیا بات کر رہے ہیں حضرت صاحب. کیا وقت آئے گا ہمارے پر کہ دنیا کیسے نکلے گی. تو فرمایا کہ دیکھو بھائی فقیر بننے جا رہے ہو تو ایک بات کا خیال رکھنا. خانقاہ کے کونے، کوئی خانقاہ نہیں تھی، کچھ وہاں کچھ پتہ ہی نہیں، خانقاہ کے کونے میں نہ بیٹھ جانا
اور صرف عبادت اور گھر میں بیٹھ کے یا کونے میں بیٹھ کے جی بس لوگوں کو ذکر کرا رہا ہوں، کہتے یہ مجھے پسند نہیں، میں سن بھی نہ، زندگی بھر جب تک زندگی رہے ہاتھ سے کمانا. کیا کرتے ہو ہماری فی الحال تو اب یہ ہے کہ کاروبار شروع کر دیا، پھر خط دکھا دوں گا آپ کو. خود دکان پہ جانا، جانچ پڑتال کرنا، کاروبار کی دیکھ بھال کرنا، جب وقت ہو کام کرنے کا تو مکمل کام کرنا، اور ہاتھ سے زندگی میں کمانا، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. میں تو بڑا امیر کبھی نہ جی حضرت صاحب کیوں یہ بات فرما رہے ہیں؟ پتا تو اللہ کے راستے میں انسان جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دنیا سے دل سے دنیا نکالنی پڑتی ہے، یہ غلاظت جو ہے نکالنی. لیکن حکم کیا ہوتا ہے، اتنی نکل بھی جائے تو یہ نہ ہو کہ بالکل پھر فقیر ہو جائے آدمی. نہیں، فرمایا دنیا کے اندر ایسا رہو کہ الحمدللہ اعتدال کے ساتھ اپنے اخراجات کو حلال طریقے سے کمائی کر رہے ہو، کاروبار ہو، نوکری ہو، کچھ ہو، اللہ کے ساتھ بھی رہو اور دنیا کے ساتھ بھی رہو. دنیا کے حقوق کو بھی رکھو، جس جاب پہ بھی ہو، جس طرف بھی ہو، کوئی ممانعت نہیں. ہر جاب الحمدللہ جائز ہے، جو بھی ہو، کسی قسم کا بھی ہو، حتیٰ سے حتیٰ اس میں بہت رشوت چلتی ہے نا پولیس کے معاملے میں، کہنا ہے وہ بھی جائز ہے. اور واقعی الحمدللہ ایسے ہم نے آفیسر دیکھیں پولیس کے اندر، پاکستان انڈیا کی بات کر رہا ہوں، کہ ایک پیسہ کا بھی رشوت قانون نے لیا الحمدللہ، ہمیشہ اپنی تنخواہ پہ گزارا کیا الحمدللہ. جب وہ ذکر پر آئے ایسا ذکر کیا کہ سبحان اللہ دنیا دیکھتی رہ گئی. سبحان اللہ. کوئی چیز بری نہیں ہے، ہر جگہ انسان اپنے اوپر نفس کنٹرول کرے، کھاؤ پیو، ہمارے نقش بندی سے کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن اللہ کو مت بولو. بس یعنی قرآن میں کہتا ہے سورۃ جمعہ میں فاذکروا اللہ کثیرا، اللہ کو یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، اور پھر میرا فضل بھی تلاش کرو. فضل تلاش کرو لیکن اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا. جو چاہے اب تم نے نماز پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے جمعے سے فارغ ہو، جمعے سے پہلے میں نے منع کیا تھا، شٹ کر دو سب چیزیں اپنی، بند کر دو. یہ اعلان تھا نا اللہ کا، کتنا سخت اعلان تھا کہ جہاں بھی آواز آ جائے اذان کی، جہاں کھڑے ہو وہیں ساقط ہو جاؤ، وہیں شٹر گر جائے، وہیں کاروبار سے نفرت ہو جائے، بھاگتے ہو آ جاؤ جمعے کی طرف. اور جیسے جمعہ ختم ہو تو ایک دم کہا جا رہا ہے جاؤ واپس جاؤ. اب یہ نہیں کہا کہ روزی کماؤ، نوکری کرو، نہیں، اس کا نام اللہ نے کیا کیا، فضل تلاش کرو، یعنی فضل بن گیا تمہارا. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب جا کے دیکھو کمائی کیسی ہوگی تمہاری، کیونکہ جس کمائی سے میں نے تمہیں روکا تھا نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب کیا ہو گیا، وہ تو پہلے کمائی تھی، پیسہ تھا، لیکن وہ چیز نہیں رہی، اب وہ میرا فضل بن گیا ہے. یہ قرآن کے لفظ ہی نہیں ہے، جاؤ فضل تلاش کرو. لیکن دونوں طرف یہ خیال رکھنا کہ فضل اسی وقت بنے گی، وہ کمائی فضل اس وقت بنے گی کہ پھر کیا ہے، فاذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اللہ کو بھولنا نہ، وہاں بھی اللہ کا ذکر کو جاری کرنا. دکان ہو، کاروبار، وہاں بھی کیا کرو، ذکر کرتے رہو. یہ ہے مومن کی زندگی. نہ کونے میں بیٹھنا بتاتا ہے، نہ نوکری چھوڑنا بتاتا ہے، نہ کچھ بتاتا ہے، نہیں، ہر طریقہ یہ ہے کرے. تو بھائی بڑی نیچر والی چیز ہے ہمارا مذہب، بڑا فطرتی مذہب ہے الحمدللہ. تو نقش بندی سلسلہ ہی ماشاءاللہ اسی بھی چلتا ہے، کیونکہ معمولی تو نہیں نا، اس کا سردار جو ہے، اس کا چیف بہت بڑا ہے. کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. سلسلہ بھی ایسی ہے ماشاءاللہ، جتنا بڑا انسان ہے اتنی بڑا سلسلہ ہے اللہ کا. یہ سردار ہے نا سلسلے کی، چیف تو وہی ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہمیں سلسلے سے جوڑا، اور موت تک اللہ پاک کسی کے ساتھ منسوخ کرے. کل کیا پتہ، شیطان نفس کی شر سے ہم بچائے. عرض کر رہا تھا ایک فارمولہ، کیا کہ بھائی اللہ نے کہا ہے تو انسان سب کچھ کر سکتا، تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، 20-25 نہیں، پھر الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر ایسے بزرگ ہیں جو جن کی خوراک ہی 50,000 سے شروع ہوتی ہے، بریک فاسٹ 50,000 اللہ کا اس میں ساتھ 1 لاکھ تک تو خوب چلتا ہے. 30-50,000 تو صبح کا ناشتہ ہے، اللہ کا نام اس میں ذات الحمدللہ. ہم 15-20 منٹ کے ہوتے ہیں، اللہ کو ایسا تلاش کرتا ہے. وہ کون اس کا کتنی کہہ رہے ہیں، 20-50 پہلے اس کو سارا صحیح لے گا. کرنے کیا ہے یہاں، تو اللہ کو تلاش کر رہے ہوتا ہے نا ایسے، شوق ہونا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب دھیان میں کیا رہے گی، وقت نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. وہ فارمولہ بتاتا ہوں بڑا اچھا. زندگی میں ایک چیز یاد رکھو،
فاستبقوا الخیرات قرآن نے کہا. کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمارا آبجیکٹو کیا ہو زندگی کا. سب سے پہلے کیا کہ جس وقت ہم اس دنیا سے جائیں اس دنیا کے امیر ترین انسان بن کے جائیں آخرت کے. اتنی دولتیں اور ہمارے محلات ہوں جنت میں, اتنی چیزیں ہمارے پاس اور ہمارے انتظار کر رہے ہوں الحمدللہ کہ جس کا کوئی حساب ہی نہ ہو. یہ ہمارا کیا ہے ٹارگیٹ ہمارا, نہیں سمجھے؟ ہر نقش بندی گئے ٹارگیٹ بن جانا چاہیے کہ جس وقت ہم اس دنیا سے جانا ہے, بے شک کل جائیں, آج جائیں, پرسوں جائیں, لیکن دنیا کے امیر ترین انسانوں کو نہیں جائیں. آنکھ بند ہو تو محلات اور ہیرے جواہرات ہر خواہشات میں ہمیں اپنی پوری ہوتی نظر آئے. تو اللہ نے کہا ہے نا ہوگی پوری. تو ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ہونا چاہیے پورا ٹارگیٹ, یہ ہم نے کرنا ہے. اس کے لیے اب دولت چاہیے, ہمت نہ ہارے. ہم کہیں کمائیں گے انشاءاللہ, ضرور کمائیں گے. اللہ نے کہا ہے ہم کما سکتے ہیں, خوب کما سکتے ہیں. کیا حکم اللہ کا؟ فاستبقوا الخیرات. کیسے شروع کریں؟ اب یہ فارمولہ دیکھ رہے ہیں. ہمارا فارمولہ یہ ہونا چاہیے, یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے کام ہم نے, کہ کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. کیا سمجھے؟ زور سے بولے. کسی نیکی کو مشکل نہ سمجھے, کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھے. چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو اس کو بہت قیمتی سمجھے. درگزر کرنے کی کوشش نہ کریں کہ نیکی میں درگزر کر دیں, بس گرا باندھ دیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نیکی ہے چھپک کے پڑے اس میں, فاستبقوا الخیرات, بھاگ کے جائیں اس کی طرف. لب کیسے کر چھوڑ دیں. جیسے کوئی کہنا یار ایک گلاس پانی دینا, پوری مسجد کو اٹھ جانا چاہیے اس وقت, پوری مسجد کو اٹھ جانا چاہیے. کوئی کہنا بھائی مجھے یار میں گھر جا رہا ہوں, مجھے چھوڑو, بھاگ کے لوگ بھاگ, مجھے میرے ساتھ ہیں, میرے ساتھ ہیں. میرے اپنی بات نہیں کر رہا, ہر آدمی کی ہونا چاہیے. کوئی کہہ رہا ہے میں وہاں جانا ہے, کہاں جانا ہے؟ اس لیے کیا ہے ہر آدمی کس کی کوشش کر رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, میں نے وہاں جانا ہے, بھی میں نے وہاں یہ جا رہے ہیں, آپ ادھر ہی جا رہے ہیں, آپ خود ہی جا رہے ہیں, آپ جی ادھر ہی جا رہے ہیں, بھی یہ جا رہے ہیں آپ کے ساتھ. کچھ نہیں, میں نے تو کہا ہی نہیں, آپ میرے ساتھ کچھ چپکا رہے ہیں, میں تو اپنے ہاسپٹل جا رہے ہیں. اللہ قرآن کہتا نہیں. کیا ہونا چاہیے ہمارا مزاج؟ بھاگے آتے. کوئی چھوٹی سی نیکی آپ, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فاستبقوا الخیرات, پہلی بات سن لیں آپ. سبحان اللہ, چھوٹی چیز معمول نہیں ہے. روز قیامت کے اندر حدیث سناتا ہوں آپ کی, ابھی ذہن میں آئی ہے. عجیب حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بیان کر رہا ہوں, کہ روز قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ جو فقیر آدمی ہوگا, جو حاجت رضا ہوگا, جس کو حاجت ہوگی کسی قسم کی, خاص طور پر اللہ والے وہ ہوتے ہیں. فقیر کون ہوتے ہیں؟ فقراء. یہ فقیر کو نہیں کہا جاتا یہ مانگنے والے آتے ہیں کنڈی کھڑا کے دیو نا جی, دیو نا جی, پیسے نہیں. فقیر کی تعریف اور ہے تصوف میں. آپ نے دیکھا ہمارے یہاں تو لفظ چلتا ہے, ہم درویشوں کے یہاں تو یہ کہا جاتا فقیر, ہمارے تو فقیرہ کہتے تھے, خالی کو فقیر کہتے تھے. کہتا بھی انسان اپنے آپ کو فقیر جب فقیر بن جاتا ہے. فقیر کیا ہوتا ہے؟ فقیر وہ ہوتا ہے جو دنیا سے نہیں صرف اللہ سے مانگتا ہے. کس سے مانگتا ہے؟ بھوکا مر جائے گا, فاقے اختیار کرے گا, کس سے مانگے گا؟ ہاتھ نہیں پھیلانا, اپنی حاجت کو نہیں بتانا. میں نے دیکھا ایسا انسان, حضرت غوث اعظم ہمارے حضرت شیخ علی مرتضیٰ, ہفتہ ہفتہ گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا, فاقہ ہوتا تھا, چھوٹے چھوٹے بچے, یہ بھی باہر بالکل فریش, الحمدللہ کوئی بات نہیں, کوئی نہیں, پورے ویسے معاملات ہوتے ہیں. کہیں راز کھلتا کہ حضرت 7 دن سے کھانا نہیں کھایا, گھر میں ہے ہی کچھ نہیں. ایسا آج تک اظہار ہی نہ ہو کسی, ایسا درویش نہیں بننا کہ بہانے سے ادھر سے ادھر سے لوگوں سے بھی نہیں. وہ پھر فقیر نہیں ہے, وہ اپنا فقیر نہیں کہہ سکتا. فقیر وہ ہے کہ جو صرف کس سے مانگتا ہے؟ ہائے سبحان اللہ. اگر کسی کو ایسا آدمی مل جائے, اس پہ خرچ کر دیا کسی نے, ہائے 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 سبحان اللہ,
اللہ کہتا ہے ایسا بدلہ دیتا ہوں ایسا کہ جس کا تصور کوئی نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں اللہ والوں کی خدمت. ارے کہیں ایسے انسان کو مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ کو بتاؤں باتیں عجیب باتیں میں کہہ نہیں سکتا. کچھ زبان گم ہو جاتی ہے. ڈر بھی لگتا ہے لوگوں کے سامنے باتیں کرنے کے لیے. بہت احتیاط سے بات کرتا ہوں. مطلب بہت اس وقت باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. ہل جائیں ماشاء اللہ. بہت جوش مطلب آنکھوں میں آنسو اتر آئے. آپ کیسی باتیں ہیں. خدا کی قسم ایسا انسان کو مل جائے گا جس نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو ترک کیا ہو, دولتوں کو ختم کیا ہو, فقر کو اختیار کیا ہو کہ حرام نہیں کھاؤں گا مر جاؤں. فقیری اختیار کی. اللہ کے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے وہ کہ نہیں کروں گا بے شک مجھے کتنی آزمائش دینا پڑے. جس کو کہتے ہیں فقیری. اللہ کی خاطر اپنے آپ کو بھیج دیتا ہے. غلط کام نہیں کروں, حرام نہیں کھاؤں, فقیری اختیار کروں. اس کو کیا کہتا ہے فقیری. لیکن مجال اس کا سجدہ بھی رک جائے, اس کی تسبیح بھی رک جائے, اللہ کے احکامات میں ایک چیز جو اور سب سے بڑی بات کہ کبھی اپنے رب سے شکوہ بھی کر دے. اللہ تو اس کو تو دے رہا مجھے نہیں دے رہا. اللہ میں بھوکا مر رہا ہوں. نہیں, ان کی دعاؤں میں ہوتی ہی نہیں چیز. ان کی دعاؤں میں کہتی اللہ میں راضی ہوں جس حال میں تو مجھے رکھ رہا ہے. کیا لوگ اس کو کہا جائے, ان کو کیا کہتے ہیں یہ ہیں فقیر لوگ. فقیر. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ روز قیامت میں ایک شخص کو بلائیں گے, اس فقیر کو بلائیں گے. فقیر جس نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہوگی. اور حدیث کے لفظ ہیں کہ اس سے ایسی معذرت کریں گے کہ جیسے انسان ایک دوسرے سے انسان معذرت کرتا ہے دنیا کے اندر. اللہ اکبر. اللہ رب العزت معذرت سمجھتے ہیں ایکسکیوز کرنا. ایکسکیوز کریں گے کہ بھائی معذرت کریں گے اس شخص سے, اس فقیر سے, اس اللہ والے سے معذرت کریں گے. وہ کہیں گے بھائی دیکھ بات دس یہ تھی کہ میں دیکھ رہا تھا تیری زندگی کو, تو کیا تھا, کیا تیرے حالات تھے, تو نے کس طرح دنیا کو چھوڑا, آرزو ہی نہیں رکھی جبکہ دنیا میں لوگ مست ہوتے تھے. وہ کہتے اس سے کیا فرق پڑتا ہے یار, یہ چلتا ہے یار, یہ بھی حلال ہے وہ بھی حلال ہے, سب ٹھیک ہے یار, پھر بعد میں توبہ کر لیں گے یار, بعد میں معافی مانگ لیں گے, ایک دفعہ پیسہ تو آ جائے جس طرح سے بھی آ جائے یار, ویئر ہاؤس جلاؤ, دکان جلاؤ, کچھ ڈاکے ڈالو, کچھ کرو, چلنے دو یار, بعد میں توبہ کر لیں گے. نماز تو پڑھتے ہیں نا, حج تو کی ہے نا ہم نے, عمرے تو ہم نے کیے ہیں نا. پھر لباس بھی, شکل بھی, صورت بھی, کس سے چھپ رہا ہے, کس سے ڈرامہ. اللہ اکبر جو خبیر اور بصیر ہے. کس سے ڈرامے, کس سے چکر بازی ہے. اللہ کے بندے صاف ہو جاؤ, صاف ہو جاؤ. ایک ایک جز یہ ناخون گواہی دے گا, میرا نہیں ہو جائے گا. یہ کس کا ہو جائے گا, اللہ کا ہو جائے گا. ہر چیز وہ کہیں گے ہم تو ہیں اللہ کے, تو ہمیں کیا کہہ رہے, تیرے کنٹرول میں ہم نہیں ہیں. اب تو ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے, تیرے اگینسٹ گواہی دیں گے. ہم تیرے گواہ نہیں بن سکتے, اب تیرے اگینسٹ آئے گی گواہی. بتائیں یہ آپ کا انگلی ہے, یہ آپ کا پیٹ ہے جس کے لیے ہم نے کام کیے, یہ ہماری آنکھ ہے جس کو ہم نے لذت دی, یہ ہمارا جسم ہے جس کو ہم نے لذت دی اللہ کے لیے. تو ذکر کا ٹائم ہو گیا, بات بہت اچھی تھی. تو بھائی کیا ہے, اس فقیر کو اللہ تعالیٰ بلائے اور اس سے معذرت, جس نے انسان مزہ سے مزہ کیا میں دیکھ رہا تھا تجھے کیسی کیسی تو نے قربانی دی, کیسی کیسی چھڑی, آ تو ذرا آگے. اللہ تعالیٰ اس کو کہے حدیث کے مفہوم, آ تو ذرا آگے, اٹھا گردن ذرا, دیکھ تیرے لیے میں نے کیا کچھ رکھا. سبحان اللہ. فقیر ہے تو دیکھ, میرا مندر فقیر ہو جائے کبھی نہیں ہو سکتا. وہاں تو فقیر ہوگا, یہاں تو فقیر نہیں ہے. وہ محلات, وہ چیزیں ہوں گی اس فقیر کے لیے کہ وہ دیکھ کے حیران ہو جائے گا. اللہ اکبر. اور رو کے کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے کچھ کیا ہی نہیں, میں نے تیرے لیے کیا کچھ کیا ہے, میں نے بولا میں تیرا حق ہی نہیں ادا کر سکا, میں تیرا تو حق ہی ادا نہیں کر سکا. جاؤ رک, اور اس کے اب سنے بات آگے. فاستبقوا الخیرات, میں نے بات کی تھی نا آپ سے, درشوں کی بات غور سے سنا کریں ذرا, کان کھول کے. اردو سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے. اب تو آ جانا چاہیے, اب تو آپ کا شعر بھی سناتے ہیں آپ کو اردو میں, اب تو پٹھان بھی اردو سمجھنے لگے ہیں ماشاء اللہ. دیکھ بھائی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہیں کبھی جان ادھر آ گیا, دیکھ تو میرے نزدیک کتنا بڑا آدمی تھا. اس وقت یہ روز حشر ہوگا, وہ شخص جس نے تجھے کبھی پوچھا ہوگا
میں بتا رہا ہوں خدمت کیسی چیز ہے فقیروں کی، فقیر کی تلاش کرنا پڑتا ہے اس کو کہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جس شخص نے تجھے پانی پلایا، تجھے لباس دیا، تیری ہمدردی کی، تیری کوئی خواہش کو پورا کر دیا اور چھپ کے کر دیا، کسی کو پتا نہ ہو، آج جا اس کو پکڑ کے لا، اس کو بھی جنت میں یہی مقام عطا کیا۔ فاستبقوا الخیرات، وہ چیرتا ہوا، یہ لفظ حدیث کے، وہ لوگوں کو چیرتا ہوا، چیخ رہے ہوں گے، پکارے ہوں گے، مجمع سے بھاگتا ہوا، دوڑتا ہوا ان لوگوں کو تلاش کر لے گا الحمدللہ جنہوں نے کہا ہوگا جو جی آپ آئیں ہمارے ساتھ کھانا کھا لیں، آپ آئیں حضرت کوئی بات نہیں ہم آپ کی ٹانگ دبا دیں، حضرت ہم آپ کو سلا دیں، آپ ہمارے پاس آئیں۔ ایسے لوگ تو نہیں ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ جب تک لالچ نہ انسان چلتا ہی نہیں، دنیا تو لالچ ہی لالچ ہے۔ باپ بیٹے سے ہاتھ نہیں ملاتا جب تک اسے ہاتھ میں پیسے نہ رکھ دے، دیتا نہیں پیسے، ہفتہ گزر گیا آیا ہی نہیں، دیکھو 2 دکانیں میں نے دلائی تھی، اس کو آج مجھے پوچھتا نہیں جی، یہ میں نے کیا تھا اب وہ ہوتا نہیں جی۔ یہ دنیا ہے یا نہیں؟ اب کسی پہ بات فٹ ہو رہی ہے تو یہ طنز نہیں کر رہا، یہ ہے ہی دنیا، فٹی ہر ایک پہ ہو رہی ہوگی، یہ تو ہر ایک پہ فٹ ہوتی ہے۔ سب سے بڑا جو اس کے وجود سے آدمی چیز انسان نکلی ہے وہی خود غرض بن جاتا ہے۔ یہاں سے پیدا ہوا انسان، اس کے پاس کیا رہتا ہے؟ رہتے کچھ بھائی کچھ، تو پھر سبحان اللہ بھاگتا ہو جائے گا کہ جس نے تجھے تھوڑا سا بھی تیرے ساتھ ہمدردی کر دی کہ اس کو پتہ نہیں تھا تیرے اسٹیٹس کا، تو ہے کیا، تیرا مقام کیا ہے، کہ تیرا رب تجھ سے محبت کتنی کرتا ہے، کہ میں نے پردہ ڈال دیا تھا لوگوں کو بنانے کے لیے کہ لوگوں کی تقدیر بھی تیری وجہ سے بن جائے۔ باقی وہ بیچارے بیٹھے ہوں گے دوزخ کے انتظار میں، رو رہے ہوں گے، پسینے یہاں تک ہوں گے، کسی کو کیا پتا میرے جیسے آدمی کو کہ بھئی میری بھی قسمت بدل جائے گی، کیونکہ سارے گناہ ڈے نظر آ رہے ہیں، کوئی ٹھنڈی ہوا کا چانس ہی نظر نہیں آ رہا، پتہ نہیں چل رہا۔ وہ آدمی بھاگتا آئے گا، ہاتھ پکڑے گا، کون ہو کہ تجھے یاد نہیں، میں بہت میرے ساتھ تو کہ بھائی تو ہے کون، فرشتہ ہے کون، چپ کر، ایسے ایسے ہاتھوں سے جفیں ڈالے گا، لوگوں کو پکڑے گا، اللہ کھینچتا ہوا جنت کے اندر اس کو لے جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فاستبقوا الخیرات، بھائی کہیں سے بھی کوئی نیکی مل جائے، کسی نیکی کو جو ہے چھوٹا مت سمجھو، کہیں کسی کی ہمدردی ہو جائے مت دیکھو پہلے اس کے مقصد نکلے گا، نہیں فوراً کود پڑو اس میں، رات کے 11 بجے 12 بجے۔ ایک شخص نبی کی تشریف رکھتے حدیث، صحابہ کرام موجود، ہنسے مسکرائے، کہتے میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، یہ بھی نگاہ تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب اللہ چاہے تو ایسا بھی دکھا دیتے، کہ میں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں جنت میں، کیا خوبصورت لفظ ہیں، ذرا حدیث کے دیکھیں کیا کیا لفظ، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں ایک شخص کو دیکھ رہا ہوں، وہ جنت کے اندر عجیب مستی کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے کہ جو جنت کے کارپیٹ ہے نا اس میں کیا کر رہا ہے، رول کرتا پھر رہا ہے، سبحان اللہ۔ بچے کرتے ہیں نا، کب جی شادی وادی ہو، آپ نے دیکھا ہوگا، یہاں تو مجھے پتہ نہیں پاکستان ہوتے ہیں شادی، وہ بیچتے ہیں دری شنی بیچتے ہیں، تو بچے شیطانی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، وہ تو رول کرتا ہے پھر رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، جاؤ ٹھیش کر کے چلا گیا، تو ان کی مستی کے ٹائم ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، ہوتے ہیں نا شوش۔ تو کیا مثال دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خوشحالی کی عجیب مثال ہے، جہاں آپ محسوس کر سکتے ہیں، میں تو محسوس کر رہا ہوں کہ انتہا درجے کی۔ اس بچے سے پوچھیں جو بدماشی کرتا ہے، جس وقت رول کرتا ہے، بھاگتا ہے، کبھی آپ نے بھی کیا ہوگا یہ حرکتیں، وہ ایسے بغیر شریف مارتا ہے، وہ پیچھے ڈانٹیں پڑ رہی ہیں اس کو، پھر رول کرتا ہے، کارپیٹ تو بھاگتا ہے، اتنی مستی میں ہوتا ہے سب بچہ، وہ سب سے زیادہ مزہ اس میں آتا ہے۔ سنا ایک شخص کو میں دیکھ رہا ہوں، کیا ہے کہ رول کرتا ہے پھر رہا ہے جنت کے کارپیٹ کے اوپر، چھٹی اس کو دی اللہ پاک نے، تو جو مزے کا مطلب پتہ ہے کیوں اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کس لیے؟ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات۔ یہ اتنے بڑا مقام اس کو کیوں ملا؟ اس نے اتنے ہزار قرآن پڑھے، اتنے ہزار تہجد پڑھے، اتنے ہزار تسبیحات کریں، اتنے ہزار اسے سجود کیے، اتنے ہزار اس نے قرآنوں کو ختم کیا، خیراتیں کی۔ فرمایا نہیں، فاستبقوا الخیرات کا مطلب وہ سمجھ گیا تھا کیا؟ ایک دفعہ جا رہا تھا تو جس شہر میں رہتا تھا اسی جیسے راستے ہوتے ہیں، تو دیکھتا تھا کہ ایک جگہ وہاں پر کیا ہے، ایک بہت خاردار سمجھتے ہیں نا، جس میں خار کہتے ہیں کانٹوں کو، وہ کانٹوں والی جھاڑی تھی ایک لگی ہوئی، تو جو بھی گزرتا بیچارہ تنگ ہو گزرتا تھا، اور ویسے دامن بچا کے نا، یہ سرکار فرما رہے ہیں، ان کی کہانی ہے یہ، معمولی نہیں، کہ جو بھی گزرتا اپنے دامن کو سمیٹ لیتا تھا تاکہ بھئی میرے کپڑوں پہ کانٹے نہ لگیں۔ تکلیف تو ہوئی نا آدمی کو، تکلیف تو ہوئی نا، کبھی لگ بھی جاتے ہیں کانٹے۔ تو وہ یہ دیکھا اس نے کہ یار لوگ پریشان ہو رہے ہیں، تو وہ ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تو کچھ تھا، بس اس نے کہا چلو اس کو صافی کر دو، اللہ پاک شاید راضی ہو جائے میرے اس کام سے،
وہ لایا کلاڑا، دوپہر کا وقت تھا، اس نے جھاڑی کو صاف کیا، راستہ صاف کر دیا. بس اللہ کو یہی بات پسند آ گئی، بس یہی بات پسند آ گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس بات نے اس کو اس مقام تک پہنچا دیا. تو کیا مطلب سمجھے؟ کسی نیکی کو بھی سٹارٹ یہاں سے کریں، سٹارٹ فرام دیر. تو پھر کیا ہوگا؟ انسان کسی نیکی کو نہیں چھوڑے گا اور اس نیکی پہ بھاگے گا، دوڑے گا. جب اس چھوٹی سی چیز کو اختیار کر لے گا، یعنی مثال میں کہوں آپ کو بھائی اللہ کہہ دے کہ 3 دفعہ بیٹھ کے صبح اور شام، تعداد تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا کہہ دیں گے جی 3 دفعہ. کیا ہوا کہ اس چھوٹی نیکی کو بھی آپ نے گرپ کر لیا، سٹارٹ اٹ. یہ نہ کہیں کہ بھئی کیا 3 دفعہ، چھوٹی سی نیکی ہے اس کو سٹارٹ کریں تو اس میں کیا ہوگا؟ اللہ ہوگا. وہ جتنی سختی انسان کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہے، بھی ہم تہجد پڑھ سکتے ہیں، نہیں ہم یہ کر سکتے ہیں، نہیں. جب شیخ نے بات کی آپ کو اس کو ایکسیپٹ کریں، چل پڑیں. تو کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سنت الہی ہے کہ جس وقت انسان جمپ مارتا ہے کسی چیز پر کرنے کے لیے تو فوراً اللہ کی رحمت بھی ساتھ اترتی ہے. اللہ کی رحمت بھی ساتھ اترتی ہے. اور اس نے اس چھوٹی نیکی کو اختیار کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیکی کو بڑھانا شروع کرتا ہے. بڑھتے بڑھتے الحمدللہ وہ ایسا عادی ہونا شروع ہوتا ہے، ایسا عادی ہونا شروع ہوتا ہے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کتنی تسبیح کر رہا ہوں، 10,000 کر رہا ہوں، 20,000 کر رہا ہوں یا 50,000 کر رہا ہوں. اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا الحمدللہ سے وہ ذکر کرنے لگتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں تو کہ میں تہجد کے لیے اٹھاؤں یا نہیں اٹھاؤں. ایک عادت سی بن جاتی ہے. کیوں جی؟ نہیں بنتی، اس کا معمول بن جاتا ہے. آپ رمضان تو ہمارے سامنے ہو کے جاتا ہے نا، یہ باتیں بتا کے نہیں جاتا. دیکھیں تو چھوٹی سی نیکی سے انسان کو چاہیے اسے اپنے زندگی کو اختیار کرے. فاستبقوا الخیرات، کسی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھنا. اور 2 طریقے سے، ایک یہی نیکی ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے، بلکہ یقین کر کے یہ نیکی جو ہمارے آخرت میں کیا ہمارا کام بنا دے گی، ہماری بخشش ہو جائے گی. ہمارے پاس تو کوئی عمل ہے ہی نہیں، تو چلو اسی کو سہارا بنا لیتے ہیں. آج جب کسی آدمی نے ہم سے پانی مانگ لیا، کہ کسی کو بیچارہ غریب آدمی کھڑا ہے، ہمیں کیا پتا کون ہے، ہم نے اس کی مدد کر دی. مدد کر دو، گھر لے جاؤ، جو کچھ بھی کھانا کھلا دو، پانی پلا دو. مطلب ایک مثال دے رہا ہوں آپ، جس طرح چاہے سوچ کے نیڈی ہوگا آپ نے کر دیا، لیکن یقین کے ساتھ کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ اس نیکی کے بدلے تو مجھے بخش دے گا، نکل دے گا. تو پھر جب یہ چلتا ہے کام تو الحمدللہ بڑے بڑے تہجد گزار انسان ہوتا ہے، ہمیشہ نیچے سے چلتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ سے کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے مقام پہ پہنچے ہیں، اب تو آپ کے ماشاءاللہ دن بھی تھوڑے ہیں، جانے ہی والے ہیں آپ دنیا سے، بیمار شاہ تصویر رکھ رہے ہیں آپ، اب تصویر کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تم کیا عجیب بات کرتے ہیں. اس تصویر کو جب سے میں پکڑا تو جنید بنا ہوں، نہ جنید میں کیسے بنتا. ابتدا جو چیز ہوتی ہے آدمی کی، الف آپ نورانی قاعدہ نہیں پڑھیں گے تو حافظ قرآن کیسے بن جائیں گے؟ بن جائے گا کوئی؟ نورانی قاعدہ سمجھتے ہیں نا، نورانی قاعدہ ہی آپ کو حافظ بناتا ہے، آپ کو قاری بناتا ہے، باسط بناتا ہے. اور جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کی، سب سے پہلے کیا ہے؟ الف با چلنا پڑتا ہے، ان لفظوں کو یاد کرنا پڑتا ہے. جب وہ پھر زندگی اس نورانی قاعدے کو نہ بھولیں، ان کو آنکھوں سے لگائیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسے پھینک دیتے ہیں اس کو. ہمیشہ اس زندگی کو، بعض کو میں نے دیکھا ہے اس قرآن کو، اس قاعدے کو زندگی بھر میں نے دیکھا ہے ان حافظوں کے پاس، کہتے ہیں اس کو تو میں کبھی نہیں بھول سکتا، یہ تو میری زندگی کا ساتھی ہے. اسی سے تو میں اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا. میں پوچھتا ہوں ہاتھ کھڑا کریں نا، مجھے کتنے حافظوں کے پاس اپنا قرآن وہ قاعدہ پڑھا ہوا ہے؟ بہت کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے. یہ سب چیزیں اللہ کے ہاں بہت قیمتی ہیں. یہ ہم ان کو چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، یہ بہت قیمتی چیز ہے. اس حافظ کا بڑا مقام ہوگا جس نے قدر کر کے وہ سپارے کو رکھا ہوگا، نورانی قاعدہ جس سے اس نے شروع کیا تھا قرآن، اس کو اس نے ضائع نہیں کیا ہوگا، آج بھی اس کے ساتھ ہوگا. جبکہ دنیا اس کو قاری صاحب قرآن میں شمار کرتے ہوں گے، اور سب سے بڑا قاری بھی حقیقت میں وہی ہو جس کے پاس اتنی قدر ہوگی. میں آج نورانی قاعدہ مجھے وہاں تک لے کر آیا ہے، آج میرے مقام رہتا. پہلی چیز کو نے کہا نہیں، اس تصویر کو بھول، پہلا سبق بھول جاؤں، پہلا سبق تو بھولنا ہی نہیں. وہ رات کیسے بھول جاؤں، وہ لمحہ کیسے بھول جاؤں، یہ میرے شعروں کے اندر ہے. وہ ساتھ کیسے بھول جاؤں کہ جس وقت میں نے کسی فقیر کا ہاتھ پکڑ کے توبہ کی تھی. سبحان اللہ. ایسی تو زندگی ابتدا ہوئی تھی میری. وہ تو میری زندگی کی سب سے بڑی قیمت تھی کہ لمحہ والا ہاتھ تھا. جب میں اللہ سے توبہ کر رہا تھا اور کسی اللہ والا کا ہاتھ میرے ہاتھ. میرے بھائی، نیکی جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے، اور کسی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھیں. انشاءاللہ آج کی چھوٹی نیکی کرنے والا کل کا ایک بہت بڑا ولی اللہ بن جاتا ہے.
اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق نصیب